الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم الأذل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه. ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، معزن ساری عمر چیختا رہا حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے۔ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس مالک کائنات کے لیے کہ جس نے اس پوری کائنات کو، زمین و آسمانوں کو بنایا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کی کہ جو اس پوری کائنات کا نظام اپنے ذمے اٹھائے ہوئے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کی کہ جس نے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا رتبہ انسان کو دیا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کی کہ جس نے اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے اس زمین پر نباتات اگائے،
مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر آسمان کو بنایا، اس کو چمکتے دمکتے ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کی کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمیں عقیدہ توحید عطا کیا، نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو سرور کونین، وادی بطحا، بدر منیر، سراج المنتہا، سراج المنیر، امام الانبیاء، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا۔ مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پر، اللہ رب العزت کی جماعت پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین کرام پر، محدثین اعظام پر، مبلغین پر، مدبرین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، علماء پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ایک نظام ترتیب دیا، جس نظام سے آپ حضرات واقف ہیں، اور پھر بندے کی، ہر مخلوق کی ایک قسمت تقدیر لکھی، تقدیر بنائی کہ انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ دنیا ایک دن قیامت کا منظر دیکھے گی۔ اس دنیا کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا، اس زمین کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا۔ بنانے کے بعد لمٹ رکھی، لمٹ صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کب تک ہے یہ دنیا قائم۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں میں، اپنے اپنی کرتوتوں کے بلبوتے پر وہ دن گزار رہا ہوگا۔ یہ جو سورج ہے آج کل اگر دیکھیں، مئی، جون، جولائی کے جو مہینے ہوتے ہیں، اس مہینوں کے اندر بہت زیادہ تپش ہوا کرتی ہے، گرمی کی انتہا ہوتی ہے، سورج آسمان پر ہے تو گرمی کتنی شدت ہوتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ایک ایسا منظر دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک نیزے کے برابر سورج آ جائے گا، سورج کو ایک نیزے کے برابر کر دیا جائے گا۔ اتنی گرمی، اتنی تپش کہ اس کی تپش سے سارے کے سارے یہ سبزے، درخت، چھاؤں دار چیزیں سب کی سب جل کر راکھ بن جائیں گی۔ انسان اپنے پسینے میں، اپنے گناہوں میں اور اپنی کرتوتوں کے بلبوتوں پر وہ دن گزار رہا ہوگا۔ ہر شخص کی ایک تڑپ ہوگی، ایک چاہت ہوگی کہ اتنی گرمی ہے ہمیں کوئی سایہ مل جائے۔ ہر شخص ارد گرد دیکھے گا، ارد گرد دیکھے گا، کبھی شمال کی طرف نظر، کبھی جنوب کی طرف نظر، کبھی مشرق کی طرف نظر اور کبھی مغرب کی طرف گھماتے ہوئے دیکھے گا کہ کوئی چھاؤں والی جگہ مل جائے، کوئی درخت نظر آ جائے، کوئی بلڈنگ نظر آ جائے، کوئی پہاڑی نظر آ جائے کہ جس کی آڑ میں ہم بیٹھ سکیں اور چھاؤں محسوس کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی بھی قسم کی سایہ دار چیز کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر ہوگی بھی تو ان کے سائے کو ختم کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے، 7 خوش نصیب
سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم الأذل الا ظلہ. 7 خصوصی ویسے ہوں گے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. اللہ رب العزت ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا، اپنی کرسی کا، اپنے تخت کا سایہ نصیب کریں گے. اپنے عرش کے نیچے ان کو بٹھائیں گے، ان کو عزت بخشی جائے گی، ان کو انتہائی تکریم کی نظر سے دیکھا جائے. معزز اور عزیز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی پہچان بتلائی. وہ لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو انسان ہو جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام عادل. الامام عادل، عادل امام، عادل حکمران ہوگا جو ساری کی ساری زندگی، جس نے اپنی ساری کی ساری زندگی انصاف کرتے ہوئے گزاری، اپنی ساری کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری، اپنی ساری کی ساری زندگی لوگوں سے، اپنی رعایا سے محبت کرنے میں گزار دی، اپنی ساری کی ساری زندگی لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کرتا رہا، لوگوں کی پریشانیوں میں، دکھ اور خوشیوں میں، غموں میں شریک ہوتا رہا. الامام عادل، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھتا رہا، لوگوں کے مصائب کو اپنی مصیبتیں سمجھتا رہا، لوگوں کے مسئلوں کو اپنے مسئلے سمجھتا رہا، اور کسی امیر یا کسی غریب کی جانب نہیں بلکہ یک طرفہ فیصلہ کرتا رہا، انصاف کرتا رہا. الامام عادل، کیسا انصاف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان آئے، دونوں کا آپس میں کچھ جھگڑا تھا، کسی چیز پر معاملات طے کر رہے تھے. مسلمان نے کہا، مسلمان وہ یہودی کی جگہ پر، یہودی اس فیصلے میں حق پر تھا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے الامام عادل کون ہوتے ہیں؟ عادل امام کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں. ان کے پاس مقدمہ آیا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فیصلہ لے کر آئے ہیں ان دونوں میں سے ہمارے نزدیک کون سا ہے، ہماری پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرنے والا کون سا ہے. یہ دیکھا کرتے ہیں کہ ہماری برادری کا کون سا ہے، ہمارے مذہب مسلک کا کون سا ہے. لیکن دیکھیے دنیا کائنات کے لیڈر نے کیسا فیصلہ کیا. ایک طرف یہودی بیٹھا، ایک طرف مسلمان بیٹھا، آگے مسلمانوں کے قائد بیٹھے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. دونوں فریقوں سے بات پوچھی، جب دیکھا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہذا میں اس کو سپورٹ کروں، میں اس کو زیادہ فوقیت دوں، فیصلے اس کے حق میں کر دوں. لیکن نہیں، انصاف سے کام لیا، عدل سے کام لیا. الامام عادل، الامام عادل، اسے کہتے ہیں عادل. اور عادل الامام، امام صرف اور صرف کسی قوم کا نہیں ہو سکتا. امام صرف کسی قوم کے وزیر اعظم کو نہیں کہتے. امام ملک کے، بر اعظم کے یا کسی ریاست کے بادشاہ کو نہیں کہتے. ہاں ان کو امام کہتے ہیں، حکمران کہتے ہیں، لیکن حکمرانی ہر جگہ پر ہر انداز سے ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی ایک عادل ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی ایک امام ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی فیصلے جاتے ہیں. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا لاڈلا ہے اور اس سے میں ذرا محبت کم کرتا ہوں، لہذا لاڈلے کے حق میں فیصلے. جتنا بھی باپ کے نزدیک بیٹا ہو، جتنا بھی نزدیک ہو، جتنا بھی لاڈلا ہو، لیکن جب بات انصاف کی آئے، جب بات فیصلے کی آئے تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدل سے کام لیا، کیونکہ کل قیامت کے دن الرجال قوامون، الرجال قوامون کے تحت
کہ مردوں کو ہم نے سربراہی دی ان کے گھروں پر، سربراہی دی، اس کے تحت سوال کر لیا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں سربراہی دی، لوگ تیرے پاس فیصلے لے کر آتے رہے، تجھے لوگوں نے اپنا سربراہ کہا، تجھے لوگوں نے اپنا لیڈر کہا، تجھے لوگوں نے اپنا جج کہا، تجھے لوگوں نے اپنا قاضی کہا، تجھے لوگوں نے اپنا وزیر اعظم کہا، تو تم نے لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کیا، لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ برتا؟ یہ کل قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا کہ تو نے کیوں ایسا کیا، لفظ کیوں آ گیا، تو یاد رکھیے ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا، جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ الامام معاذ کل قیامت کا دن، آئیے میں آپ کو آج کی صورتحال کیا ہے، آج کی صورت، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، کسی کی اغیار کی بات کیوں کریں، ہم اپنے گھر سے بات کرتے ہیں، یہ ملک ہمارا گھر ہے۔ آج دیکھیے جب بھی قوم پر کوئی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ لاہور ایئرپورٹ پر یا کراچی ایئرپورٹ پر، فیصل آباد ایئرپورٹ پر، پنڈی ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں، وہاں سے سعودیہ کی ٹکٹ لی، جہاز میں بیٹھے سعودیہ نکل گئے، کوئی قطر چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کوئی انگلینڈ چلا گیا۔ ہمارے حکمران تو ایسے کرتے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے ایک اعلیٰ مثال دی، ایک انسان سے نہیں سمجھایا بلکہ لوگوں کے لیے سبق رکھا ہے ایک چیونٹی کے اندر، چھوٹی سی کیڑی کے اندر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرمایا، ایک حکمران کی مثال دی، ایک حکمران ایک چیونٹی ہے اپنے قبیلے والوں کی، اپنے جو اس کی برادری کی چیونٹیاں ہیں اس کی حکمران ہے۔ دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے نبی سلیمان علیہ السلام تمام کی تمام مخلوقات پر حکمرانی کی، ساری کی ساری دنیا پر رہنے والی چرند پرند جنوں انسان ساری کی ساری زبانیں سکھا دی، ساری کی ساری مخلوقات پر بادشاہی دی، دنیا میں بادشاہی دی۔ ان کی حکومت میں ایک دفعہ بارش کا قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی، ہر مخلوق پریشان ہے، ساری کی ساری مخلوقات نبی سلیمان کے سامنے کہ اللہ کے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری پریشانیاں دور کرے اور بارش کو نازل کرے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، قحط پڑ گیا ہے، ہماری خوراکوں میں، ہمارے رزق میں کمی آ پڑی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے رزق کو کشادہ کر دے، بارش نازل فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شریعت کے عین مطابق بارش کی دعا کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری قوم کو لے کر کسی میدان کی طرف چل پڑتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اس میدان کے راستے میں ایک بستی آتی ہے جسے وادی النمل کہتے ہیں، چیونٹیوں کی بستی، چیونٹیوں کی بلیں، وہاں سے چیونٹیاں قطار بنا کر وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکانے کے لیے، بارش کو کی طلب کے لیے، دعا کرنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ جب چیونٹیوں کی سردار دیکھتی ہے کہ سامنے سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، جنوں پرندوں انسانوں سے بڑا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں کرتی کہ میں اپنی جان بچاؤں، میں اپنی جان بچاؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا حتی اذا اتوا علی واد وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ جب سلیمان علیہ السلام پرندوں، انسانوں، جنوں کے ساتھ میدان میں جا رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، راستے میں چیونٹیوں کی وادی آتی ہے، چیونٹیوں کا علاقہ آتا ہے، وہاں سے کیڑیاں چیونٹیاں گزر رہی ہوتی ہیں، چیونٹیوں کی سردار دیکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس میں پرندے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی یہ نہیں کرتی، چیونٹیوں کی سربراہ۔ اب دیکھیے الامام حکمران کیسا ہونا چاہیے، جس کے دل کے اندر اپنی رعایا کی تڑپ ہو، اپنی رعایا کے بارے میں احساسات ہوں، اپنی رعایا کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھے۔ چیونٹی نے یہ نہیں کیا کہ جہاز پر بیٹھ کر سعودیہ نکل گئی، بلکہ اپنی برادری کی چیونٹیوں کو، اپنی رعایا کو مخاطب کرتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا
مساکنکم، اے چیونٹیو یا ایھا النمل، اے چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے گھروں میں اپنی ویلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایک ایسا لشکر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چلا جائے گا. وہم لا یشعرون، ساتھ میں چونٹی عقیدہ اہل حدیث عقیدہ توحید بھی بیان کرتی ہے کہ وہم لا یشعرون، سلیمان علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں چلا. چونٹی کیا کہتی ہے؟ اپنی قبیلے والوں کو کہتی ہے بھاگ جاؤ اپنی بلوں میں، چلو اپنی بلوں میں. ساری چونٹیوں کو بلوں کے اندر داخل کر کے پھر جا کر اپنی بل میں داخل ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو اس چونٹی کی ادا اتنی پسند آئی کہ کائنات کے رب نے اس چونٹی کی اس ادا کو، اس عدالت کو، اس انصاف کو، اس محبت کو اپنی رعایا کے بارے میں اس قدر اللہ رب العزت کو پسند آئی کہ ساری کی ساری محبت کی لاج رکھتے ہوئے کائنات کے رب نے اس چونٹی کا سارا واقعہ اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اور کتاب کے اندر ایک سورت کا نام بھی سورۃ النمل چونٹی کے نام سے رکھا. اللہ کی چونٹی، یہ امام عادل، اسے کہتے ہیں حکمران. جس کے دل میں کرو، جس کے دل میں اپنی رعایا کی محبت، جس کے دل میں احساسات ہو اپنی قوم کے، وہ اپنی قوم، اگر اس کی قوم میں سے ایک بھی انسان پریشان ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھے، اس کو رات کو نیند نہ آئے. ایسا ہوتا ہے حکمران، ایسا ہوتا ہے امام عادل. اور یہی امام عادل ہوگا کل قیامت کے دن. ساری کی ساری دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. جب کسی طرح کوئی سایہ نہیں نظر آئے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب العزت اس امام عادل کو، عادل حکمران کو، اپنی رعایا سے محبت کرنے والے حکمران کو بلائیں گے اور میرے بندے کی طرح اور امام و حکمران کی طرح آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے نیچے میں تجھے اپنے سائے میں بٹھانے کی اجازت دیتا ہوں. یہ ہوتے امام، یہ ہوتے امام بات. اللہ رب العزت نے ایک چونٹی سے واضح کر دیا، ایک چونٹی سے امام عادل کی بات واضح کر دی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے وہ عظیم شخص کون ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وشاب النشا فی عبادت، اور نوجوانوں توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. وشاب النشا فی عبادت، جس نے اپنی جوانی، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی نوجوانی، جس نے اپنی جوانی فی عبادت ربی، اللہ کی بندگی میں، اللہ رب العزت کی بندگی میں، عبادت میں گزار دی، اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دی، اپنی نجات کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کر دی. وشاب النشا فی عبادت ربی، کل قیامت کے دن ایسے شخص کو سایہ نصیب ہوگا عرش کا جب دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں. حضرت قربانی نوجوانی میں کس چیز کی قربانی ہے؟ کوئی جسم کی قربانی نہیں مانگی، کوئی کسی جانور کی قربانی نوجوانی میں نہیں مانگی، بلکہ اگر قربانی مانگی ہے تو خواہشات کی قربانی مانگی ہے کہ اپنی خواہشات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی فکر کرو کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب دنیا ساری اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس نوجوان نے اپنی ساری کی ساری جوانی اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دی، عبادت کرنے میں گزار دی، ساری کی ساری زندگی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزار دی. دوسرا شخص، تیسرا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا خوش نصیب انسان کہ جس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس انسان کا دل، جس شخص کا دل، جس نوجوان کا دل، جس مرد کا دل، جس بھی انسان کا دل مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے ساتھ مل گیا، مسجدوں کے ساتھ لگ گیا، مسجدوں کے ساتھ معلق ہو گیا، کل قیامت کا دن ہوگا ساری کی ساری کائنات اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی عرش کا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. معلق فی المساجد، اس سے یہ مراد نہیں کہ مسجد میں ایک خادم ہوتا ہے وہ دن رات مسجد میں ہی رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر دیتے ہیں،
لیکن معلق فی المساجد، مسجدوں کے ساتھ دل لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے اپنے اہم کاموں میں مصروف ہیں، اپنی اپنی اہم مصروفیات میں آپ مصروف ہیں، بڑے لین دین کے معاملے ہیں، کاروباری معاملات میں مصروف ہیں، مارکیٹ کے اندر ہے، آپ کے کانوں میں آواز پڑی حی علی الصلاۃ، اور مسلمانوں نماز کا وقت ہے، تمہاری نماز کا وقت ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کسی نے کیا کہا تھا کہ ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر چیختا رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، سارے کے سارے معاملات کو چھوڑ کر، پیسے پکڑے ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان کو وہیں ٹھپ کر کے، اپنی دکانوں کو نیچے پھینک کر، شٹر نیچے پھینک کر، تالے لگا کر، سارے کے سارے معاملات کو ترک کر کے جو بھاگ کر مسجد کی طرف آیا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری دنیا اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، سورج ایک میدے کے برابر ہوگا، ساری کی ساری دنیا اپنے گناہوں میں، اپنے گناہوں کے بلبوتے پر وہ دن گزار رہی ہوگی۔ اس دن اللہ رب العزت اس شخص کو کہ جو اپنے معاملات کو چھوڑ کر کائنات کے رب کے لیے مسجد میں آ گیا، اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ یہ خوش نصیب تین، پہلا امام عالم حکمران، دوسرا وہ شخص جس نے اپنی ساری کی ساری جوانی عبادت میں گزار دی، تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جس نے اپنا دل مسجدوں کے ساتھ لگا لیا، چوتھا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ حضرات یہ چیز ہمارے اندر عام ہے، یہ چیز ہمارے اندر عام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے مفاد کے لیے دوستیاں بہت دکھاتے ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے نفرتیں بہت بڑھاتے ہیں، دشمنیاں بہت دکھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی سے دوستی نکالتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، تو کائنات کے رب کی قسم ہے کل قیامت کے دن ہماری آخرت سنور جائے گی، ہمیں اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ نصیب۔ وہ کیا ہے؟ ورجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، کہ اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی مفاد کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، حفاظ کرام سے محبت کرو، قرآن مجید پڑھنے والوں سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، محبت کرو ان ناز خانوں سے کہ جو نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، محبت کرو ان شہروں سے کہ جو مسلمانوں کے محاذ پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی آن شان اور مسلمانوں کے مقام کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات محبت کرو ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تحابا ورجلان تحابا فی اللہ، محبت کرو اللہ کے لیے، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ اور اگر کسی سے لڑائی کرنی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، تو تیری ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، تیری ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیری ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو تو اللہ رب العزت کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اور کہہ اللہ رب العزت، اللہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا، میں اس کا عجب کل قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس شخص کو بلائیں گے، تو نے میرے لیے لوگوں سے محبت کی، تو نے میرے لیے لوگوں سے نفرت کی، تو میرے لیے لوگوں سے لڑا، تو میرے لیے لوگوں سے ملا، آج تجھے میں اس کا سایہ نصیب کروں۔ رجع الامام عالم وشاب نشا کی عبادت کر دی، جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کے لیے گزار دی، عبادت میں گزار دی۔ تیسری بات، جس نے اپنا دل مسجد سے نکال دیا۔ چوتھی کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور نفرت بھی اللہ کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہ لڑا نہ کسی سے محبت کی۔ حضرات پانچویں بات کی، ورجل طلبته ذات منصب وجمال وقال اني اخاف، وہ شخص جس کو ایک عظیمت والی، ایک امیر ترین دولت والی، طلب ذات منصب والی، مقام والی، وجمال اور خوبصورت چہرے والی، حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت، کسی شخص کو
کسی حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت دی، وقال انی اخاف اللہ، اور اس کی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ اس کا جواب یہ ہوا انی اخاف اللہ، اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص کے زبان سے یہ نکل گیا انما الاعمال بالنیات، خلوص دل سے، نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس شخص کے منہ سے یہ نکل گیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے وسوسات میں نہیں آؤں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری دنیا اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، سایہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اللہ رب العزت اس شخص کو بلائیں گے، آج تو نے مجھے میرے ڈر سے، میری وجہ سے اپنی خواہشات کا گلا دبا دیا، اپنے خواہشات کے گلے پر چھری چلا دی، اپنی خواہشات کو توڑ دیا، میں تجھے عرش کا سایہ دیتا ہوں، تو میرے عرش کے نیچے بیٹھ جا، میں تجھے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ 5 خوش نصیب۔ حضرات چھڑی والی کس کی ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ حضرات آج لوگ اب صدقہ کرتے ہیں، صدقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ بندے کی تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ صدقہ انسان سے، مسلمان سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہماری بڑائی بیان کی جائے، لوگ کہیں یہ بڑا امیر ہے، یہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ یہ حضرات یہ تکبر کی علامت ہے، ریاکاری کی علامت ہے۔ ماضی میں پچھلے خطبہ جمعہ میں نے تکبر پر بات کی، ریاکاری پر بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کی تکبر، ریاکاری آ گئی، اپنی بڑائی بیان کرنے کی خواہش آ گئی، سارے کے سارے اعمال اللہ رب العزت ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، دل کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، ایمان نامکمل ہو جاتا ہے، ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بصدقۃ واخفاها فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه۔ وہ شخص جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس دائیں ہاتھ نے کتنے پیسے صدقہ کیا ہے، کتنے پیسے، کتنی چیز سے، کتنی جو ہے نا ترتیب سے صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ کل قیامت کے دن ہوگا، سارے کے سارے سائے ختم ہو جائیں گے، شدت کی گرمی کی شدت ہوگی، سارے کے سارے لوگ، دنیا اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس شخص کو بلائیں گے کہ آجا، تو نے میری بات پر عمل کیا، تو نے لوگوں کو صدقہ کیا، تو نے میرے راستے پر خرچ کیا، آجا میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ 6 خوش نصیب۔ آخری خوش نصیب کون سا ہے؟ 7ویں نمبر پر کون سا ہے؟ حضرات توجہ کیجیے گا، یہ ہمارے ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سکون کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو اپنانا ہوگا۔ کیا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایسا شخص کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ ملائے بیٹھا ہے، کائنات کے رب کے خوف کی وجہ سے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گر گیا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے سائے ختم ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو کہیں گے آجا میرے سائے کے نیچے بیٹھ، میرے عرش کے نیچے بیٹھ، جس کی آنکھ سے اللہ رب العزت کے خوف سے ایک بھی آنسو نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ حضرات اللہ رب العزت کے خوف سے جن لوگوں کے پہلو، جن لوگوں کی کمریں رات کو بستر پر نہیں رکھتی بلکہ مصلے پر ہوتی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تتجافى جنوبهم، اپنے پہلوؤں کو جو اللہ رب العزت کے خوف سے راتوں کو مصلوں پر رکھتے ہیں، بستروں پر نہیں رکھتے۔ یہی ہے عباد الرحمن، یہی ہے رحمان کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، آنسو کے بارے میں فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حقا حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ۔ جو اللہ کی یاد کر کے، اللہ کے خوف سے اتنا روئے، جو اللہ کی یاد کر کے
اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گریں، تو قیامت کے دن اس سے جہنم کا عذاب ہٹا لیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، اور جنت اس کا مقدر ہوگی۔ حضرات آئیے، اللہ کے نیک بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ اب ہمارے بابا صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانیت کے بعد جس کو بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام، چھوٹی سی غلطی ہوئی، جنت کے اندر چھوٹی سی غلطی ہوئی، شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن جنت میں رہنے کی جگہ آپ کو اب نہیں ملے گی۔ اب جنت میں جگہ تبھی ملے گی جب ساری کی ساری قوم کا قیامت کے دن حساب کے سامنے ہوگی، حشر کا دن ہوگا، تبھی جا کر جنت میں ملے گی، لیکن اب زمین پر رہنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے معاف بھی کر دیا، پھر بھی ایک عرصہ تک راتوں کو رویا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو منایا کرتے تھے، اپنی غلطی کو سامنے رکھ کر کائنات کے رب کے سامنے میں اپنے سر کو زمین پر رگڑا کرتے تھے، اپنے سر کو راتوں میں زمین پر رکھا کرتے تھے۔ حضرات نوح علیہ السلام، ان کا نام نوح کیسے پڑا؟ یہ اللہ رب العزت کے خوف سے کثرت سے نوحہ کیا کرتے تھے، کثرت سے رویا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام نوح علیہ السلام پڑا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوں گے آپ نے یہ غلطی کی ہے یا آپ نے یہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے، پورے 40 دن اور 40 راتیں سجدے سے نہیں اٹھے، سجدے میں اللہ رب العزت اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھائیوں، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جتنے بھی نبی ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اور مسلمان کا سیوا ہے، یہ صرف اور صرف محمد علیہ السلام کو نہیں مانتا، بلکہ محمد علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کائنات پر آئے، مسلمان ہر ایک نبی کو مانتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے نبیوں کا سیوا ہوا کرتا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے سر کو جھکایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہارے تم اپنے اہل اور اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو ایک شخص صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھا اس بات کو سنتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے، زمین پر گر پڑتا ہے، اس کو ہوش آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف اسی کے لیے خاص ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہے اور جنت میں چلا جائے، جنت صرف اسی کے لیے خاص ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا تم نے یہ آیت قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جو شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے سامنے کھڑا ہو کر دنیا میں روتا رہا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا رہا، یہ اس شخص کے لیے ہے اللہ رب العزت کا قیامت کے دن اس کو نرینا خوبصورت اعلیٰ باغات عطا کریں گے، اعلیٰ جنت دیں۔ حضرات آخری میں بات آپ کے سامنے رکھوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 قطرے اور 2 نشانات یہ اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ لوگوں سنو، 2 قطرے اور 2 نشانات اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ کون سے قطرے؟ پہلا قطرہ جو اللہ رب العزت کے خوف سے سجدوں میں گر کر اللہ رب العزت کے خوف سے تیری آنکھ سے ایک آنسو، ایک پانی کا قطرہ بہ گیا تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو جائے گا،
اور جو بھی کسی بادشاہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اسے اعلیٰ عہدہ ملتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس پوری کائنات کا بادشاہ تمہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے گا۔ آنسو اللہ کے خوف سے۔ اور دوسرا خطرہ کون سا ہے کہ جہاد پر نکلتا ہے، مسلمان جہاد پر نکلتا ہے، اللہ کے راستے پر، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بنیاد کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جاتا ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی اعلیٰ مقام جنت کے اندر دیں گے، عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ حضرات، دو نشانات کون سے ہیں؟ ایک نشان وہ کہ جہاد کے درمیان اسلام کی بقا کے لیے لڑتے وقت اللہ رب العزت کے راستے میں، کسی بھی قسم کے راستے میں، تبلیغ کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے، علم کا راستہ ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا نشان پڑ گیا، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلیٰ مقام جنت کے اندر دیں گے۔ اور دوسرا نشان، انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جانے کی وجہ سے پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے، جس بندے کی پیشانی پر سجدوں کی وجہ سے۔ ہاں، لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو سجدوں میں گر گیا، سجدوں میں گرنے کی وجہ سے، سجدے کرنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر نشان پڑ گیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا محبوب وہ انسان ہوگا کہ جس نے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے اپنے جسم پر یہ نشانات پڑھتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کی۔ حضرات، لیکن ایک بات ایک شاعر نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیشانی پر نشان پڑنے سے، اس نے کہا یہ بات نہیں ہوگی، نجات نہیں ملے گی، بلکہ انما الاعمال بالنیات، اس نے انما الاعمال بالنیات، خلوص نیت اور پیشانی کے نشان کو اپنے شعر میں پرو کر رکھا۔ رات وہ کیا کہتا ہے کہ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر، تیری پیشانی پر، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑ جائے۔ حضرات، تیرے سجدے ایسے ہونے چاہیے، تیرے سجدے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ایمان سے پر نور ہو، وہ ایمان سے روشن ہو۔ تیرے سجدے ایسے ہونے چاہیے کہ تو جب سجدے میں گرا ہو تیرا دل کپکپا رہا ہو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جایا کرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بندہ بنائے، اور اللہ رب العزت ان 7 بندوں کے اندر، ان 7 خوش نصیب لوگوں کے اندر ہمارا بھی شمار کرے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجیے وہ 7 خوش نصیب کون سے ہیں۔ الامام عادل، عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی ساری جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی۔ تیسرا وہ نوجوان، وہ شخص، وہ آدمی جس نے اپنا دل مسجد کے ساتھ نکال لیا، اذان کی آواز سنتے ہی اپنے سارے کے سارے معاملات کو ٹھپ کر کے مسجد کی طرف آ گیا۔ چوتھا انسان جس نے اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کی، اور اگر کسی سے نفرت کی تو وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ حضرت، پانچواں انسان کہ جس کو کسی حسینہ جمیلہ نے، منصب والی اقتدار والی عورت نے برائی کی دعوت دی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا نوجوان، چھٹا انسان حضرات وہ ہے کہ جس نے صدقہ کیا، اس نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلا، اس کے سجدوں میں اتنا درد تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا تلاش کرتا رہا۔ حضرات، 7واں وہ نوجوان کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اتنا آیا کہ اس کی آنکھ سے آنسو گر پڑے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری کی ساری دنیا اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، ساری کی ساری دنیا اپنے گناہوں کے پربوتے پر اس دن کو گزار رہی ہوگی، کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، اللہ رب العزت سائے کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت اس ساری کی ساری تپش کے دوران، اس کٹھن، اس خطرناک دن میں ان 7 بندوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان 7 شخصوں میں سے، ان 7 عظیم بندوں میں سے اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔